پر لاڑکانہ میں عوامی پاور شو، جیالوں کی بڑی تعداد میں آمد، تاریخ میں پہلی بار دیگر اپوزیشن جماعتوں کی بھی شرکت، بلاول بھٹو، مریم نواز اور دیگر خطاب کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے پیغام دیا ہے کہ بینظیر بھٹو مسلم دنیا کے دلوں پر راج کرنے والی پہلی خاتون تھیں۔ اور گڑھی خدا بخش میں اس وقت جلسہ جاری ہے جہاں مریم نواز خطاب کر رہی ہیں۔ اور میں بھٹو شہید اور بینظیر بھٹو شہید کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں ایک شعر کے ذریعے، اور وہ شعر ہے جو مجھے کبھی اڈیالہ جیل میں جب پھینکا تو مجھے وہ شعر یاد آتا تھا۔ جس دھت سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، جس دھت سے جو مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ بھٹو کے قاتل اور بینظیر بھٹو کے قاتلوں کا آج کوئی نام لیوا بھی نہیں ہے، لیکن ان کو چاہنے والے یہاں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آج بھی موجود ہیں اور موجود رہیں گے انشاءاللہ۔ مجھے آج وہ دن یاد آ رہا ہے جب ٹی وی پر یہ خبر آئی، دل دہلانے والی خبر آئی کہ محترمہ پر جان لیوا حملہ کیا گیا ہے، تو میرے والد نواز شریف کیونکہ اس وقت پنڈی میں موجود تھے تو وہ سیدھا سب سے پہلے اسپتال پہنچے، اور وہ شاید ان چند پہلے لوگوں میں سے تھے جن کو ڈاکٹرز نے محترمہ کے شہید ہو جانے کی خبر دی۔ تو یہ خبر سن کر نہ صرف ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے جس کو کیمرہ نے ہمیشہ کے لیے اپنے اندر قید کر لیا، بلکہ وہ باہر آئے اور پیپلز پارٹی کے جیالوں کو انہوں نے سینے سے لگایا اور ان کے دکھ کو ان کے ساتھ اسی وقت بانٹا۔ اور میں اس دن گھر سے باہر تھی کہیں لاہور میں، تو میری والدہ کا مجھے فون آیا اور انہوں نے کہا کہ مریم تم کہاں ہو؟ میں نے کہا کہ میں باہر ہوں، تو انہوں نے کہا گھر واپس آ جاؤ، بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے، بینظیر بھٹو کی شہادت ہو گئی ہے۔ تو میں جب اپنے گھر واپس پہنچی تو میرے دادی کے کمرے میں میری پوری فیملی جمع تھی اور ہمارے گھر میں سوگ کا سامان تھا، سوگ کا سما تھا، اور سب اس طرح وہاں پر رو رہے تھے میری والدہ سمیت کہ جیسے ہمارے خاندان کا کوئی فرد دنیا سے رخصت ہو گیا۔ آج بھی 13 سال ہو گئے، میں جانتی ہوں میرے پیپلز پارٹی کے بھائیوں بہنوں، میں جانتی ہوں کہ ماں کو کھو دینے کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ میں نے بھی اپنی ماں کھوئی ہے، میری ماں بھی اس وقت اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی جب میں جیل کی کال کوٹری میں تھی، لیکن اور ماں کا دکھ یقین جانو، ماں کا دکھ آج بھی میرے دل میں اسی طرح تازہ ہے جس طرح 2.5 سال پہلے تھا۔ لیکن جب میں بلاول بھٹو کو دیکھتی ہوں تو مجھے اور بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ میں نے تو پھر اپنی زندگی کے کچھ سال اپنی والدہ کے ساتھ بتا دیے تھے، اس نے تو بہت بچپن میں اپنی والدہ کو کھو دیا۔ اور میں ایک اور سیاسی نسبت کے علاوہ بینظیر بھٹو شہید سے میری ایک اور نسبت ہے، آج کو کھو دیا۔ پیپلز پارٹی کے جیالوں سے آج یہ باتیں کروں گی انشاءاللہ، اور وہ یہ ہے کہ بینظیر بھٹو سے میری سیاسی نسبت تو ہے،
وہ پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی. ہر خاتون کا، ہر عورت کا، ہر بیٹی کا فخر تھی. لیکن میری ان سے نسبت سیاسی نسبت تو ہے. وہ پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی. ہر خاتون کا، ہر عورت کا، ہر بیٹی کا فخر تھی. لیکن میری ان سے نسبت باپ بیٹی کی لازوال محبت کی بھی ہے. وہ بیٹی بے نظیر بھٹو شہید اپنے باپ کا مقدمہ لڑتے لڑتے اس کے قدموں میں جا کر سو گئی. اور اسی طرح میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں اپنے باپ کے نظریے کے لیے، جو پاکستان کو متحد رکھنے کا نظریہ ہے، جو پاکستان کے عوام کے ووٹ کو عزت دینے کا نظریہ ہے، اگر مجھے اپنے باپ سے اتنی محبت ہے، اس کے نظریے سے اتنی محبت ہے، اپنے ملک سے اتنی محبت ہے کہ اس کے لیے مجھے اپنی جان کا نذرانہ بھی دینا پڑا، تو میری نظر میں وہ ایک بہت حقیر نذرانہ ہوگا. اور جن دنوں میثاق جمہوریت بن رہا تھا تو بے نظیر بھٹو صاحبہ اور آصف علی زرداری صاحب، ان دنوں ہم جدہ میں جلا وطن تھے. تو میری پہلی ملاقات تھی بے نظیر بھٹو شہید سے. جیالو اس دن 3 گھنٹے محترمہ میرے ساتھ بیٹھی رہی. ہم نے کھانا بھی اکٹھے کھایا، چائے بھی اکٹھے پی، اور بہت ساری باتیں ہم نے اکٹھے کی. انہوں نے بھی مجھ سے دل کی باتیں کی، میں نے بھی ان سے دل کی باتیں کی. اور پھر میثاق جمہوریت، جس کو انگریزی میں چارٹر آف ڈیموکریسی کہتے ہیں، وہ وجود میں آیا. یہی تھی وہ سیاسی اقدار کہ آج سیاسی حریف ہونے کے باوجود، سیاسی اور انتخابی میدان میں ایک دوسرے کے مخالف ہونے کے باوجود، آج پی ڈی ایم کی قیادت ایک سٹیج پر ایک فیملی کے ارکان کی طرح اکٹھی ہے. یہ ہے وہ سیاسی اقدار جن کی شروعات محمد نواز شریف اور محترمہ بے نظیر بھٹو نے کی تھی. یہ صرف ایک میثاق نہیں تھا، یہ صرف کاغذ کے چند ٹکڑے نہیں تھے جیالو، یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ اور پاکستان کی سیاسی راستے کا رخ موڑنے والا فیصلہ تھا، جس کو انشاءاللہ تعالی میں، بلاول اور پاکستان کی تمام سیاسی قیادت انشاءاللہ تعالی نہ صرف لے کر چلیں گے بلکہ آگے بھی بڑھائیں گے. سیاستدانوں سے، سیاسی جماعتوں سے ماضی میں جو غلطیاں ہوئیں اور ان غلطیوں کا فائدہ جمہوریت شکن قوتوں نے اٹھایا، تو ان کا ازالہ بھی پھر وہ سیاستدان سب سر جوڑ کر بیٹھے اور انہوں نے سوچا کہ یہ سازشیں اب نہیں چلیں گی. انہوں نے انہی غلطیوں کا جو ہم سے ہوئی تھیں، سیاستدانوں سے ہوئی تھیں، سیاستدانوں نے خود ان غلطیوں کا ازالہ بھی کیا، اور جو ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کی جاتی رہی تھیں اس کو انہوں نے کہا کہ اب یہ ہم نہیں کریں گے. اور اسی کا ثمر آج پاکستان کو ملا. پہلی بار یہ ہوا کہ جمہوری حکومتیں، آپ کے ووٹ سے آنے والی حکومتیں اپنی مدتیں پوری کرنے لگیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنی
تو بہت سارے لوگوں کو یہ تھا کہ وہ حکومت گرائی جائے، تو محمد نواز شریف نے کہا نہیں، اپنی پارٹی میں بھی اس رائے کو کچلا اور کہا کہ نہیں، یہ حکومت اپنے 5 سال پورے کرے گی، اور عوام اور حکومتوں میں لانا اور لے جانا سیاسی جماعتوں کا نہیں، عوام کا کام ہے۔ اور جب سیاسی جماعتیں اپنی حکومتیں پوری کرنے لگیں، جب جمہوریت پنپنے لگی، تو کچھ قوتوں کو جن کو ڈیوائیڈ اینڈ رول سوٹ کرتا تھا ان کو تکلیف ہونے لگی، تو پھر ہم نے دیکھا کہ سیاسی کوڑا اکٹھا کر کے جنرل پاشا نے ایک جماعت بنائی جس کا نام ہے پاکستان تحریک منتخب حکومت کے خلاف دھرنوں اور سازشوں میں استعمال کیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد اسی سیاسی جماعت میں سے ایک انسان جو 22 سال در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہا لیکن عوام نے اس کو گھاس نہیں ڈالی، پھر اسی کو اٹھا کر، اس نالائق اور اس نااہل کو اٹھا کر ووٹ چوری کر کے، لیکن عوام نے اس کو گھاس نہیں ڈالی، پھر اسی کو اٹھا کر، اس نالائق اور اس نااہل کو اٹھا کر ووٹ چوری کر کے ہمارے 22 کروڑ عوام کے سروں پہ مسلط۔ گڑھی خدا بخش میں مریم نواز اس وقت جلسے سے خطاب کر رہی ہیں۔ مریم نواز نے کہا کہ میں نے تو کچھ سال اپنی والدہ کے ساتھ گزارے، لیکن بلاول نے بچپن میں ہی ماں کو کھو دیا۔ میری بے نظیر سے نسبت باپ بیٹی سے لازوال محبت والی تھی۔ گڑھی خدا بخش میں بینظیر بھٹو کی 13ویں برسی کے حوالے سے عوامی پاور شو کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ جیالوں کی بڑی تعداد میں آمد، تاریخ میں پہلی بار دیگر اپوزیشن جماعتوں کی بھی شرکت ہے، اور مریم نواز اس وقت خطاب کر رہی ہیں جبکہ دیگر بھی خطاب کریں گے۔ بلاول بھٹو نے والدہ کی برسی پر پیغام بھی جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ بے نظیر بھٹو مسلم دنیا کے دلوں پر راج کرنے والی پہلی خاتون سربراہ مملکت تھیں۔ ان کا ویژن دلوں میں آج بھی زندہ ہے۔ انسان کو قتل کیا جا سکتا ہے، نظریے کو نہیں۔ مریم نواز نے کہا کہ شاندار استقبال پر آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ آصف زرداری، بلاول بھٹو کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں۔ بلاول میرے چھوٹے بھائی جیسے ہیں۔ بے نظیر بھٹو اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں۔ اللہ تعالیٰ ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کے درجات بلند فرمائے۔ سندھیوں کے دل بھی بڑے ہوتے ہیں اور دسترخوان بھی بڑے ہیں۔ مریم نواز نے مزید کہا کہ بی بی شہید کی موت کا دکھ صرف پیپلز پارٹی کو نہیں، ہم سب کو ہے۔ آج ہم سب پی پی کارکنوں اور بلاول بھٹو کے دکھ میں شریک ہیں۔ مریم نواز نے مزید کہا کہ سیاستدانوں نے خود اپنی غلطیوں کا ازالہ کیا، ایک دوسرے کے خلاف سازشوں پر کہا، اب سازشیں نہیں کریں گے۔ اسی ازالے کی وجہ سے جمہوری حکومتیں اپنی مدت پوری کرنے لگی ہیں۔ مریم نواز مزید بولی، سیاستدانوں سے غلطیاں ہوئیں جس کا فائدہ جمہوریت شکن قوتوں نے اٹھایا۔ سیاسی حریف ہونے کے باوجود پی ڈی ایم قیادت ایک سٹیج پر ایک فیملی کی طرح اکٹھی ہوئی ہے۔ میثاق جمہوریت صرف ایک اتحاد یا کاغذ کا ٹکڑا نہیں تھا۔ کوئی سیاچن گوا دے تو بھی معصوم، کوئی کشمیر کا مقدمہ ہار بیٹھے تو بھی معصوم، کوئی اپنا حلف توڑ کر سیاست میں دخل اندازی کرے تو بھی معصوم، کوئی اپنے مخالفین کو قتل کرا دے تو بھی معصوم، کوئی اپنے سیاسی مخالف کو جیل میں ڈال کر اس کو موت کے دہانے تک پہنچا دے تو بھی معصوم، کوئی اربوں روپے کی کرپشن کرے۔ پیزا والے کو جانتے ہو نا؟ کیا نام ہے پیزا والے کا؟ آواز نہیں آئی، اونچی بتاؤ کیا نام ہے پیزا والے کا؟ اور زور سے لاڑکانہ والوں کیا نام ہے پیزا والے کا؟ کوئی سرکاری ملازم ہو کر بھی اربوں اور خربوں روپے کے اثاثے بنا لے تو بھی معصوم، لیکن پھانسیاں ہوں تو سیاست دانوں کو ہوں، گولیاں اترے۔
मरीम नवाज इस वक्त लाड़काना में बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के हवाले से जलसे से खिताब कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान आज खुद कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं, वोट चोरी करके इमरान खान को अवाम के सिरों पर मुसल्लत किया गया। नवाज शरीफ ने पार्टी के अंदर भी राय को मुस्तरद किया और कहा पीपल्स पार्टी हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। जब 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो कुछ लोगों ने कहा हुकूमत को गिराएं। माजी में जो गलतियां हुई उसका फायदा जमहूरियत शिकन कुव्वत ने उठाया। ये है सियासी इक़्तिदार के आज मुख्तलिफ पार्टियों के रहनुमा एक स्टेज पर हैं। बेनज़ीर भुट्टो की 13वीं बरसी लाड़काना में अवामी पावर शो, जियालों की बड़ी तादाद मौजूद है और तारीख में पहली बार दीगर अपोजिशन की जमातें भी शरीक हैं और मरियम नवाज इस वक्त खिताब कर रही हैं जबकि दीगर भी खिताब करेंगे। और वालदा की बरसी पर बिलावल भुट्टो की जानिब से भी पैगाम जारी किया गया। उन्होंने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो मुस्लिम दुनिया के दिलों पर राज करने वाली पहली खातून सरबराह मुमलिकत थी। उनका विजन दिलों में आज भी जिंदा है। इंसान को कत्ल किया जा सकता है, नजरिए को नहीं। जबकि इस वक्त मरियम नवाज खिताब कर रही हैं और मरियम नवाज खिताब के दौरान कह रही हैं कि आपको यह कहना चाहिए कि तैयारी के बगैर हुकूमत में नहीं लाना चाहिए।